ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاتمہ غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمون فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوہ گر علماء اکرام مشائخ اعظام اور بزرگان دین میں جن کا بھی نام لوں وہ اپنے اوصاف میں اپنے مرتبے میں بہت بڑے ہیں ہم سب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے وہ غلام ہیں جن کا تعارف امیر المجاہدین نے یہ کرایا ہے کہ ہم سب بت پاک رسول اللہ کے اس لیے کہ سابقے لاحقوں کی ضرورت انہیں ہوتی ہے جو میدان عمل سے باہر ہو اور جو میدان عمل کے اندر بیٹھے ہوں ان کو کسی تعارف کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور کسی بات کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بھائی میری ایک بات سنو میں آپ کو پیغام دینے کے لیے آیا ہوں اگر میرا پیغام سننا ہے تو بالکل خاموشی سے اگر میرا پیغام سننا ہے تو خاموشی سے اور سارے بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ جاؤ سارے تشریف رکھو میں نعرہ لوانا تو آڑا تعارف کرا کے نعرہ لوانا میں نے وجہ چاس نہیں آئی میں تو آڑے کو نعرہ لوانا صبر کرو اور بھائی حافظ وحید شہید تے گھر کی دھرتی ہوئے
پیر جماعت علی شاہ دے فیض نظر دے پروردہ ہون، سید غلام حسن دے نگاہ عنایت دے لوگ بیٹھے ہون، تے امیر المجاہدین دی کچھار اچ پلے ہوئے شیر ہون، تے او نعرہ لاون تے او ارسطو تک آواز نہ جاوے مزہ نہیں آندا۔ سپیکر والے بھائی تسی نہیں لانا، لاؤ لبیک لبیک۔ بھائی پنڈال والے جڑے باہر آئے یہ جلسے آئے یا نہیں؟ اگر آئے تو کھڑے آتے ہو لبیک لبیک رسول اللہ لبیک لبیک رسول اللہ لبیک بھائی دشمن کی مندن کہ وہ نعرہ جس کو کسے قائد کی ضرورت نہیں، قائد بھاوے جیلہ چون، بھاوے گھر بیٹھے ہون، بھاوے جناب کتنے ستے ہون، بھاوے جو مرضی اپنے مصروفیات ہون، اے وہ نعرہ جدو حضور دے غلام جمع ہوندے نے اپنے آپ ہاتھ آسمان دی طرف بلانے ہوندے نے اور عرض کی تھی جاندی یا رسول اللہ اسی اتھے بھی حاضر، قبر وچ بھی حاضر، کل حشر تے بھی حاضر۔ اس واسطے کہ اس نعرے نے کفر دی 50 سالہ و محنت جس کو بڑی سینہ زوری دیتے مسلمانہ دیتے مسلط کر رہے سی کہ بس سی ہون گئی گل ہون علامہ اقبال دے بقول وہ تو تھے تمہارے آبا بتاؤ تم کیا ہو، بس یہ ختم ہو جانی گل۔ لیکن ایک مرد مجاہد ویل چیئر کے ہوتے بیٹھے آیا جب سارے کہہ رہے سن کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور جناب کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، اور جناب یہ کیا بات ہوئی، ایک مرد مجاہد ویل چیئر پہ آگے آیا، اس نے کہا تم کہتے ہو اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام امن کا درس، لیکن اس وقت جب بلال کعبے کی چھت پر ہو، لیکن جب تمہاری بیٹیاں غیر اٹھا کر لے کے جا رہے ہوں، کشمیر لٹ رہا ہو، ملک میں بے حیائی اور جناب مہنگائی کے فساد برپا ہوں اور جس کے منہ میں جو آئے وہ پکے جا رہا ہو، اس وقت اسلام امن کا درس نہیں غیرت کا درس دیتا ہے، اس وقت اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ اور جب وہ کل ایک نادان کے منہ سے سن رہے تھے، جو نادان سجدوں میں رکوع میں نہیں سجدوں میں نہیں بلکہ لیٹا رہا ہے کفر کے آگے، وہ کہہ رہا تھا یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ نادان گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ میں کہا حضور ہون تو آڈا کھڑے ہونا بھی سجدے تو بھی بیڑا، اسی پتہ لگیا کرین دے کے لمبے پہنے رہے ہو۔ اس واسطے کہ وہ وقت گزر گیا جس ٹائم تسی کھڑے ہونا سی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تو بڑا بہترین موقع دیتا سی کہ تسی سارے کفر کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیں دے کہ اسی ساری معیشت ڈب دی تا ڈب جاوے، تسی غزوہ تبوک دی سنت دوبارہ زندہ کر سکتے سی کہ معیشت کی حیثیت ہے اسی اپنی جانا اپنے بچے سب کچھ حضور دے نام دے قربان کرنے واسطے تیار ہیں۔ معیشت حکومتہ نہیں گردیاں، حکومتہ گردیاں نہیں، سارے رڑ بھی جان، گولیاں بھی چلان، شیل بھی گران، فور شیڈول بھی لان، سب نے اٹھا کے جیلت پان، جماعت کا لدم نہ ہو سکے۔ اسی کیویں مان لئیے ایک خاتنال حکومت گر گئی، ایک خاتنال حکومت نہیں گری، اے اللہ دے قہر نال گری، اور جڑے مسلط ہوئیں جنہوں نے شوق چڑھ گیا ہوں دے نال کہ اسی مصطفیٰ رسول اللہ مل کے کم کرنگے۔ اور ایک آئین آج کہ جناب اسی ساڑھے کو ملک دی معیشت نہیں سنبھالی جا رہی، میں کہا ملک دی معیشت کی تسی ایک گلی نہیں سنبھال سکتے، اس کی ایک وجہ کہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد کے بڑھیا، اے ملک بڑھان لگے ساڑھے بڑھیا نے نعرہ لایا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا، جدو اتنا بڑا نعرہ لگیا
اور اے ملک سانو حاصل ہویا. کیا اس ملک میں وہ لوگ چلا سکتے ہیں کہ جڑے مشورہ کرن الیکشن دا بھی لندن جان؟ کیا اس ملک میں وہ چلا سکتے ہیں؟ نہیں. اس ملک میں بابا جی دس کے گیان کے کون چلا سکتے ہیں؟ اس ملک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام چلا سکتے ہیں. اے نہیں ہو سکتا بھائی، اے نہیں ہو سکتا کہ حضور دی امت پاکستانی عوام بھوک دے نال اس جگہ اس ملک دے اندر پستی رہے اور امیر تو امیر تر ہوتا جانا رہے. کل تک جڑے وہ کہندے سن کہ اسی عاشق رسول ہاں، آج کل انہاں دی عاشق رسولی ایک مسیحی خاتون نے پریس کانفرنس دے دوران کھول دیتی. اچھا انہیں قابل غور گل ہو رہے، انہیں کیا آسیہ عمران خان نے چھڑائی ساڑھے سامنے اکھاں دے، انہیں اور بھی گستاخان رسول دے نام لے اور ساڑھی اکھاں دے سامنے. لیکن ایک گل اور انہیں بڑی عجیب تھی، انہیں کیا یوحنا آباد ثانیہ جس کے اندر حافظ نعیم شہید نو سر عام زندہ جلا کے شہید کیتا گیا، اس نے کیا انہاں قاتلہ نو ہی عمران خان نے چھڑایا. میں کیا عمران خان اجے حافظ نعیم دا بدلہ رہندا، اجے انہاں شہداء دا بدلہ رہندا تیرے کولوں، اجے صرف کرسی تو اتاریا گیا، اجے گلی گلی گھسیڑیا جائے گا، اجے حافظ وحید دا بدلہ رہندا. اور تو کی سمجھدا کہ اسی اپنے شہداء نو بھول جاندے ہیں؟ نہیں. اسی آج اس دھرتی تے آ کے کھڑے ہو گئے گل کرنے کا مقصد یہ کہ اسی دسن آیا کہ اے سارے سینے حافظ وحید دے، اے سارے نام پیر شاہد صاحب دے لاؤ فور شیڈول چلاؤ گولیاں. اسی یہ دسن آیا کہ گولیاں نال حضور دا نام روک نہیں سکتا. اس کو روکن ابو جہل بھی آیا سی، اس کو روکن بڑے بڑے عتبہ تے شہبہ بھی آئے سن، اس کو روکن بڑے بڑے ظالم آئے سن. لیکن ساڑھے بڑیاں نے 1857 تو لے کے 1947 تے 1947 تو لے کے 2022 آج دن تک ہر ظالم دا سامنا کیتا، ہر جابر دا سامنا کیتا، ہر کافر دا سامنا کیتا، ہر چیز دا سامنا کر کے آکھیا کہ تسی یہ کہندے ہو کہ اسی اپنے آقا و مولا دا نام چھڑ دئیے. لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اور کالے کیا جا رہے سی، کالے کیا جا ایک منٹ جی لوانا نارا توڑے کو لو. کل ایک کیا جا رہے سی کہ میں نو مار دیتا جائے گا. بابا جی کہنے سن کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. کیوں مار دیا جائے گا جی؟ اس لیے کہ مجھے اقتدار سے اتار دیا گیا ہے، مجھے وہ سیکیورٹی نہیں مل رہی. میں نے کہا چلیا حضرت خالد بن ولید فرما کے گئے فلا نامت آیون الجبنا، شالا بوزدلاں کدی نیند نہ آوے. جس نو اپنی جان دے لالے پہ ہوئے تو آڈا تا میرا فاصلہ ہے کہ تو بچہ کھڑا ہوئے تا میرا ہاتھ اس نو لگ سکدا عوام میں چو، ٹھیک ہے اس نو لگ سکدا. گل ہے کہ جڑا نام کے گز دور 10-10 گز دور عوام بٹھاوے اور علیحدہ رستے تو آوے، او کبے میری جان نو خطرہ. اس واسطے تیری جان نو خطرہ کہ تو انہاں دیا جانا لئیاں جڑے اپنی جانا حضور واسطے لے کے آئے. لیکن خطرہ تینو ساڑھے بول نہیں ہونا چاہیے دا، تینو ہن مار رب دی پینی. تینو پکڑ رب دی آنی. اور تو یہ سمجھدا بہرحال اس کو زیادہ اس واسطے بھی نہیں کہ شیطان جدو جنت چو کھڑیا گیا آج تک روڑا پا رہا ہے. یہ حال بھی اتنا ہی کہ اقتدار تو تھلے آیا تو روڑا پڑنا شروع ہو گیا. اس تو زیادہ تر اس کی حیثیت نہیں ہے. اور ایک کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت.
فاقتلوه سب نبی ہے فاقتلوه سب نبی ہے فاقتلوه انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا او کہنے جی خط نال حکومت گر گئی میں کہا خط ساڑھے وڈیاں نو بھی لکھے جاندے رہن بلکہ جڑے خط تسی سانو لکھ دے سو نا سیکیورٹی تھریٹ دے وہ اجے میرے کو سنبھالے ہوئے پہن بابا جی دے نا دے کہ اگر آپ جلسے میں گئے تو وہاں آپ کو شہید کر دیا جائے گا اگر آپ فلاں جگہ گئے تو آپ کو یہ کر دیا جائے گا آپ کے اوپر فور شیڈول لگا دیا جائے گا آپ کے اوپر یہ کر دیا جائے گا خط شروع تو لے کے آج تک لکھے جاندے رہن خط حضرت کعب بن مالک نو آیا سی جدو خط آیا اس خط لکھے کی سی اے علماء بیٹھے انہاں دی میں ذمہ داری لانا سارے ناروال دے علماء دے کہ تسی حضرت کعب بن مالک والا واقعہ سارا او جمعے تے انہاں نو سنانا سارے نو میں وچوں صرف مختصر جی گل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک نال ناراض ہو گئے انہاں دے نال بائیکاٹ ہو گیا صحابہ نے گل کرنی چھڑ دیتی انہاں دی بیویاں میکے چلیاں گئیاں ایک دن آپ کو ایک خط ملیا وہ خط کیسر روم دی طرفوں سی حضرت کعب بن مالک دینا جدو حضرت کعب بن مالک نے خط کھولیا نا تو بیچ لکھیا سی کہ سنیا تیرے آقا و مولا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نام نرازن تے میں تینوں ہرکل روم دعوت دینا کیسر روم دعوت دینا کہ ساڑھے والا آجا اپنے آقا دا دامن چھڑ کے تے ادھی بادشاہی تینوں دے دیا وہ دامن چھڑ کے آجا تے حضرت کعب بن مالک نے جدو خط پڑھ لیا نا تے آپ نے اس طرح بند کر کے جا کے کسی الماری چ نہیں رکھیا کسی محفوظ مقام پہ نہیں رکھیا بلکہ جلدے ہوئے تندور اچ پا دیتا کہ کدھر دوبارہ خیال بھی نہ آوے کہ میں اپنے آقا دا دامن چھڑ کے کسی اور نہ چلا جاواں اے خط لکھے جاندے رہن اے یوسف بن تاشفین نو بھی لکھیا گیا الفاسو نے لکھ دیتا وہ خط انہیں کیا کہ آسمان دے فرشتے بھی اگر اتر آمن تیرے نال مدد واسطے تو تینوں میرے کو شکست کوئی نہیں بچا سکتا تے یوسف بن تاشفین نے جدو خط دیکھیا تے اپنے مشیر نو کیا کہ جلو بھی اس کا جواب دیو جدو مشیر جواب لکھ کے لے آیا تو اتنے بڑے کاغذ سے جواب لکھ کے لے آیا تے یوسف بن تاشفین نے کیا جھلیا دشمنہ نال لمبیاں گلاں نہیں کری دی دیا دشمنہ نال دو حرفی گلاں کری دیاں جدو حضرت یوسف بن تاشفین نے کیا وہ خط میرے سامنے لے آؤ جڑا اس نے لکھیا میں آپ نے نا اس کی پشت تے لکھ دیتا اور کہنے ہوئے لکھیا کہ رب فرشتے بھیجے نہ بھیجے اس کی مرضی پیچھے لکھ دیتا میں جلد آ رہا ہوں ایک جگہ کیا کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں اور دوسری جگہ کیا کہ نہیں میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں ہم بڑے سر ممبر کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو ہمارے آقا و مولا کے دین سے ٹکرانے کی نیت رکھتا ہے ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو ہمارے وطن پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو دین کے خلاف میری نظر رکھتا ہے ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں وہ پاکستانی ہو یا غیر پاکستانی ہو جو میرے آقا و مولا کی عزت پر حرف اٹھانے کی بات کرے ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو 295 سے ٹکرانے کی بات کرے ہم بڑے سر ممبر کہتے ہیں نہ یہ اپنا بیان واپس لیں گے نہ کبھی اس بیان سے پیچھے ہٹیں گے کیونکہ ہم یہ قسم کھا کے آئے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت ہم ہیں اور ہم جو کہتے ہیں سوچ سمجھ کے کہتے ہیں اور جو بولتے ہیں سوچ سمجھ کے بولتے ہیں ہمارا قائد وہ قائد ہے جس نے اپنے کہا ہوا ایک جملہ اس کی ایک زبر بھی اوپر نیچے نہیں کی ساری دنیا مخالف کھڑی ہو گئی اپنے بھی بیگانے بھی اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند وہ شخص جس نے اپنوں سے بھی دشمنی مول لی پرایوں سے بھی دشمنی سے مراد یہ کہ سچ بات حق بات ہمیشہ حضرت عمر نے فرمایا اے حق تو عمر دے یار نہیں چھوڑے تو جب حق علامہ خادم حسین رضوی بیان کریں تو کیسے ان کے یار ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں وہ تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے چنا کہ بھائی آؤ اس رستے پر چلو یہ وہ رستہ ہے جو سیدھا طیبہ کو جاتا ہے اور یہ وہ رستہ ہے جس کے کسی قدم میں بھی لغزش نہیں ہے جس کی کسی بات میں بھی لغزش نہیں ہے جس کی کسی ادا میں بھی لغزش نہیں ہے
کسی عمل میں بھی لغزش نہیں ہے. وہ عمل اتنا مضبوط کہ ہم یہ نہ سمجھے کوئی کہ جناب ہم کسی ختم نبوت کے ڈاکو کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں. کوئی ایک ذرہ بھی. زندہ باد. ہاں ہم انہیں بتا کے آئے ہوئے ہیں کہ اگر حضور کی ناموس اور ختم نبوت سے آڑا لگایا جائے نا تو وہ تو کیا اس کی حکومت تو کیا ہم اس کو ملک میں بھی نہیں رہنے دیں. اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. اس کو ملک میں بھی نہیں رہنے دیتے. اور ہم یہ جو آئے ہیں نا مسلط ہوئے ہیں یا لائے گئے ہیں ہم ان کو بھی کہتے ہیں حکومت کرنے آئے ہو حکومت کرو. معیشت تم سے سنبھالی نہیں جاتی, مہنگائی تم سے سنبھالی نہیں جاتی, کوئی چیز خارجہ پالیسی تم سے سنبھالی نہیں جاتی. خارجی پالیسی ہے کیا جی؟ ہر کسی سے پوچھیں آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے, وہ کہے گا امریکہ کے آگے لیٹ جانا یہ خارجہ پالیسی ہے ہماری. اچھا امریکہ نہیں تو چائنا کے آگے لیٹ جانا. اچھا جی کیوں کہتے ہیں جی معیشت نہیں چلتی ہماری. ارے کیوں نہیں معیشت چلتی؟ معیشت چل کیسے سکتی ہے جب تم نے پورے پاکستان میں نظام سود کا چلایا ہو. تم کہو کہ امریکہ ہمارا دوست ہے, تم کہو چائنا ہمارا دوست ہے. میں کہتا ہوں ساری دنیا کے ممالک تمہارے دوست بن جائیں. تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو جنگ لگا رکھی ہے. تمہیں اس جنگ سے کون جتوا سکتا ہے جو تم نے رب اور رسول کے ساتھ لگا رکھی ہے. اس جنگ کہتے ہیں آپ کے پاس معاشی پلان کیا ہے؟ میں نے کہا ہم آتے ساتھ صرف اتنا کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے گناہ کیا ہے 70 سال بحیثیت قوم نہیں, لیکن ہمارے اوپر جو مسلط کیے گئے انہوں نے تو کیا نا, اور ہم نے وہ مسلط خود کیے. کیا کبھی چھوٹی برائی, کبھی بڑی برائی, کبھی فلاں کبھی بلا. ہم آ کر معیشت کو پہلی جنگ سے نکالیں گے. وہ جنگ کیا ہوگی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے آگے سر بسجود ہوں گے اور توبہ کریں گے کہ آج کے بعد ملکی وسائل میں جس نے سود لینا ہے وہ آ کے ہم سے بات کرے. ہمیں بابا جی فارمولہ بتا گئے ہیں کہ سود کیسے ادا کرنا ہے. جس نے سود لینا ہے وہ ہم سے بات کرے. آج کے بعد ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سود کا نظام نہیں ہوگا. نہ لیا جائے گا نہ دیا جائے گا. یہ علماء بیٹھے ہیں, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ لینے والا, دینے والا, کرنے والا, لکھنے والا, سہولت کار, یہ ایک واحد لعنت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اتنی وعید فرمائی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ سود کو چلا کر ملک میں کامیابی ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں سارے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ IMF بینک سارے اکاؤنٹ آپ کے لیے کھول دے, پھر بھی اس ملک کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر وہ باطل کا نظام ختم نہیں ہو سکتا. اور وہ باطل کا نظام ختم کرے گا کون؟ کہ جن کے اکاؤنٹ سوئس بینک میں نہیں ہیں, کیا بات ہے, کیا بات ہے, جن کے بچے یورپ میں نہیں پڑھتے, کیا بات ہے, جن کے سارے اساسے امریکہ میں نہیں ہیں. وہی آگے کر سکتا ہے جس کو کسی کافر کا کوئی بھار نہیں ہے, کسی منافق کے ساتھ اس کی کوئی یاری نہیں ہے, جس کے دوست مودی اور جندل نہیں ہیں. وہی آگے کر سکتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ حضور کی امت ہے اور حضور کی امت کے ساتھ بھلا کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال دیکھا جو فتوحات کے بعد جمع ہوا. اس میں گھوڑے بھی تھے, خچر بھی تھے, بکریاں بھی تھی, اونٹ بھی تھی, گائے بھی تھے. یہ سارا سرکاری مال جب آپ نے دیکھا نا تو اپنے غلام کو بلایا, فرمایا ادھر آؤ. فرمایا یہ مال لے جاؤ اور یہ لے کر جا کر فلانی سرکاری چراگاہ ہے اس میں لے جاؤ اور چراؤ. اور آگے کیا فرمایا؟ بڑی گہری بات ہے. آپ نے فرمایا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا. اب ابن عوف کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ ہیں. اور ابن عفان کون ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی ہے, تیسرے خلیفہ ہیں اور عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں اور بڑی شانوں والے ہیں اور ذو النورین بھی ہیں. حضرت عمر نے فرمایا ان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا. انہوں نے پوچھا کیوں جی؟ آپ نے فرمایا جو تھوڑے تھوڑے مال والے ہو نا, 10-10, 15-15 بکریوں والے, جانوروں والے, ان کو ضرور آنے دینا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا ان کے پاس اپنا گزارا کرنے کے لیے یہی چند جانور ہیں. ابن عفان اور ابن عوف کے پاس بڑے مال و زر ہیں, ان کے پاس باغات ہیں, ان کے پاس جناب مال و زر ہے, یہ اپنا گزارا کر لیں گے. لیکن ان غریبوں کا کیا ہوگا؟ آج ہوتا کیا ہے کہ بیریا ٹاؤن اور DHA میں لائٹ نہیں جاتی لیکن غریبوں کی بستیوں میں لائٹ جاتی ہے.
حکومتوں کے کام یہ نہیں ہوتے کہ امیروں کو فیسیلیٹیٹ کریں. جو جنریٹر کی ڈیزل کو افورڈ کر سکتے ہیں, جو جنریٹر کے پیٹرول کو جلا سکتے ہیں, ان کے ہاں بجلی بھیجو کہ ان کے پاس وسائل ہیں, ان کی بجلی بند کرو. لیکن جو غریب بل دینے سے تنگ ہے اس کی بجلی بھی بند کر دو گے, وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اگر اسلام کا نظام ہو تو وہ امیروں سے کھینچ کر غریبوں کے منہ میں ڈالتا ہے. لیکن اگر باطل کا نظام ہو, اگر کفر کا نظام ہو, اگر ظالم کا نظام ہو, تو وہ غریبوں کی مال جمع کر کے امیروں کے منہ میں ٹھونستا ہے. اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی نجات صرف اور صرف حضور کے دین میں ہے. وہ دین کہ جس کے ساتھ عمر لگے تو امیر المومنین بن جائے, اور اگر کوئی حبشی غلام لگے تو وہ بلال حبشی بن جائے. وہ نظام, ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی بات کرتے ہیں. اور علامہ اقبال نے کہا تھا الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر. او بھائی بتاتا ہوں جی, الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر. ان کو ہر چیز گوارا ہے, ہر بات گوارا ہے, لیکن ڈر ہے تو حضور کے نظام سے ڈر ہے. وہ نظام حضرت فاروق اعظم فتح بیت المقدس کے موقع پہ گئے تو آگے سے آپ کے کمانڈر اور نائب کمانڈر دونوں, چیف آف آرمی سٹاف اور جناب جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف دونوں آ گئے. ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, یہ دونوں آگے سے آ گئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا امیر المومنین یہ آپ نے کیسا کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ آگے یہودیوں اور عیسائیوں کے بڑے بڑے راہب کھڑے ہیں, بڑے بڑے رؤساء کھڑے ہیں, بڑے بڑے جناب عہدوں والے کھڑے ہیں. وہ کیا دیکھیں گے کہ امیر المومنین کس حالت میں ہے؟ آگے جب ایک نہر آئی نا تو حضرت عمر فاروق جب وہ نہر پار کرنے لگے تو آپ نے اپنے موزے اتار کے ایک موزہ دائیں کندھے پہ رکھا, ایک بائیں کندھے پہ رکھا. تو جب آپ چلنے لگے نا تو انہوں نے کہا امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں, لوگ کیا کہیں گے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کمال بات فرمائی. فرمایا ہے ابو عبیدہ اگر تو امیر الامہ نہ ہوتا تو میں تجھے بتاتا کہ ہم وہی تھے جن سے 10 اونٹ مکے کی گلیوں میں, مکے کے صحراؤں میں نہیں سنبھالے جاتے تھے, مکے کی وادیوں میں نہیں سنبھالے جاتے تھے 10 اونٹ. آج 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں میں, اور میری مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. تو یہ ساری عزتیں اسلام نے ہمیں دی ہیں, یہ ساری باتیں اسلام نے ہمیں دی ہیں. جب حضرت فاروق اعظم نے ان سے پوچھا کہ تم نے نئے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں, تمہیں تو اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنا گریبان کھول کے دکھایا, حضور کپڑے نئے نہیں ہیں, نیچے وہی رکھے ہوئے ہیں اپنے. جو ہماری اوقات ہے, جو ہماری روایات ہے, جو ہماری تہذیب ہے, جس چیز نے ہمیں عزت دی ہے, ہم نے کپڑے نئے نہیں پہنے, یہ تو صرف ان کو دکھانے کے لیے پہنے ہیں. اور یہ اسلام ہے جس کی بات ہم کرتے ہیں. لیکن اس اسلام سے تکلیف ہے, یورپ کو بھی تکلیف ہے, اور ان کو بھی تکلیف ہے جو یورپ کی اینکیں لگا کر اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں, اور ان کو بھی تکلیف ہے. اسلام سمجھ نہیں آ سکتا, اسلام اس طرح سمجھ نہیں آتا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پہلے پورے کے پورے تو داخل ہو. نظام تمہارا باطل کا ہو, روٹی تمہاری جناب سود سے ہو, اور نظام تمہارا رشوت سے چلتا ہو, اور دن رات بے حیائی کے اور فحاشی کے اڈے اور چینلز یہ کھلے ہوئے ہوں, تو تم کیا توقع رکھتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں تمہارے ساتھ آئیں گی؟ یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. مقصد سب کا یا رسول حضوی تیرے جان سان لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. ہم نے کسی کے ساتھ متاثر نہیں ہونا, کسی کا بیانیہ سچا نہیں ہے سوائے تحریک لبیک پاکستان کے. ایک ہی بیانیہ ہے کہ اپنی بات نہیں حضور کے دین کی بات کرو, اپنی باتیں نہیں حضور کے دین کی بات کرو, اس نظام کی بات کرو جو ہر ظالم کو گریبان سے پکڑ سکے اور ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو سکے. وہ یہ نہ ہو
کہ اپنی باری آئی. بات پھر یہ ہے کہ ابھی تازہ تازہ اترا ہے نا سیٹ سے, تو باتیں ساری اس کے بارے میں ہی ہیں, اس لیے کہ ابھی 4 شیل چلے ہیں تو بندہ کوئی نہیں نظر آیا. اتنے لاشاں موڑے تے چک کے لکھاں شیل کھا کے کسی ایک نے بھی یہ کیا ہوئے کہ میرا تحریک لبیک نال کوئی تعلق نہیں. کہتے ہیں ابھی ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا. میں نے کہا ہمیں تو نعرہ لگانے سے روکا جاتا تھا, لیکن ہمارے ہر کارکن سے لے کر اوپر تک سب نے کہا کہ ستم کرے دھرا, ہنر آزمائے, تو تیر آزما, کیونکہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں جنہوں نے ظالم کا مقابلہ کیا ہے, جنہوں نے قوم کی بیٹیاں نہیں نچائی, جنہوں نے قوم کا مال نہیں کھایا, جنہوں نے چوروں کی وکالت نہیں کی, جنہوں نے ڈاکوؤں کی وکالت نہیں کی, جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے پہرا دیا ہے, ان کے مجاہدوں کے اوپر ظلم نہیں کیا. ہم ان کی اولاد ہیں. اس لیے ہمیں سب کو ایک بات تو طے ہے کہ یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اب سب سے منہ موڑ کر حضور کے دین کی طرف منہ کرنا ہوگا, ورنہ ہمارا مستقبل انہی کے ہاتھوں میں ہے جن کے ہاتھوں میں اب یہ ظلم کا پورا نظام ہے, جنہوں نے پاکستان کی آئی ٹئی پھیر کے رکھ دی ہے, پنجابی آئی ٹئی پھیر کے رکھ دی ہے. وہ ایک ملک جسے ایک طرف سے دشمن لگتا تھا اس کا نام بھارت ہے, وہ آج بھی لگتا ہے, جس کو صرف سیکیورٹی رسک تھا. آج اس ملک جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے, آج اس پورے ملک کو معاشی رسک بنا کر کھڑا کر دیا ہے. آج اس کی معیشت کو اس دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے, سود کے ذریعے, کرپشن کے ذریعے, بددیانتی کے ذریعے, بدعہدی کے ذریعے. جو کچھ ہو سکا اس ملک کو زخم دیے گئے, جتنے ہو سکے اس ملک کو زخم دیے گئے. وہ کہتے ہیں جی آپ کہاں سے نکل آئے ہیں؟ میں نے کہا ہم نکلے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو پھر ایک موقع دیا ہے. وہ تحریک لبیک پاکستان کی صورت میں کہ ہو سکتا ہے تمہاری نجات, تمہاری بھلائی ہو جائے, لیکن اس کے لیے قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ان چوروں سے, ان لٹیروں سے جان چھڑانی ہے, اور اب وہ نظام اور وہ لوگ لے کر آنے ہیں. کہتے ہیں جی پڑھے لکھے لوگ. میں نے کہا پڑھے لکھوں نے تو پاکستان کو بڑھا ہے, کون سا ان پڑھ تھا؟ یہ کہتے ہیں جی امپورٹڈ حکومت. میں نے کہا جی شہباز گل کہاں سے آئے؟ امریکہ پڑھنے گئے نہیں تھے. یہ سارے کہاں سے آئے؟ آپ کی پوری کابینہ امپورٹڈ تھی, ساری چیزیں اب بھی امپورٹڈ ہے. یہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ ملک الیکشن پاکستان میں ہونے ہیں, مشورہ لندن کرنے چلے گئے. یہ لانتی جنہوں نے آ کر پہلے بھی پاکستان کو لوٹا اور اب پاکستان کے مزید چھیڑے ہو گئے ہیں, یہ وہ سارے جمع ہو چکے ہیں پاکستان کے خلاف اور اہلیان پاکستان کے خلاف. اور پاکستان کی بقا اب اسی میں ہے کہ جو بابا جی نعرہ دے کے گئے ہیں کہ آیا آیا, ہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو ہر چیز کو درست رکھ سکتا ہے اور ہر بات کو درست رکھتا ہے. اور وہ دین خالی خوشبو کا دین نہیں, وہ دین بھی نہیں کہ جس میں صرف لوٹا بسترا مسلح ہو اور صرف باتیں ہو. نہیں, وہ دین نہیں. علامہ اقبال سے کہتے ہیں کہ وہ دین کون سا؟ علامہ اقبال کہتا ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق, عشق نہ ہو تو شرودی بتقدہ تصورات. کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید کو کسی جنگ میں شکست کیوں نہیں ہوئی؟ تو کسی نے پوچھا خالد آپ بڑے طاقت والے ہیں, آپ بڑے مجاہد ہیں, آپ کے پاس بڑی تلوار دھنی ہے, آپ بڑے جنگ کے فن کو جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں ہو جلے ہو, اس وجہ نہ نہیں. خالد نے اپنے آقا و مولا دے پیشانی دے بال اپنی ٹوپی چ رکھے ہوئے, جدھر منہ کردا اللہ تعالیٰ فتح دینا جانا. اس واسطے اسی اس گلوں نہیں ڈردے کہ اسی ناکام ہو جاواں گے, اس واسطے کہ اسی اپنے دلوں میں حضور دی محبت رکھی ہوئی, اور وہ محبت جس نے اتھے بھی جگمگانا اور آخرت میں بھی جگمگانا اور ہر اندھیری رات جو چراغ ہے. اسی وہ محبت لے کے اگر فیض آباد جائیے کہ اللہ تعالیٰ سانو ناکام نہیں کردا. اسی وہ محبت لے کے صرف پنڈی تک پہنچیے کہ اس گیرٹ ویلڈر گستاخ نو اپنے کام روکنے پیندے, اور اسی یہ محبت لے کے وزیر آباد آئیے تو پوری حکومت ہر چیز پلٹ کے رکھ دینا. اور جس میدان میں چاہیے اللہ تعالیٰ سانو فتح دینا. اس کی وجہ ساڑھا کوئی کمال نہیں, اس کی وجہ کہ ساڑھے دنوں میں حضور دی محبت ہے, دنیا دی کوئی لالچ نہیں, اقتدار دی کوئی لالچ نہیں, کوئی حوث نہیں کسی قسم دی. اس واسطے
ساڑھے دنوں میں جو محبت موجود ہے جڑی ہر باطل نو شکست دے سکتی، ہر ظلم دے نظام نو ختم کر سکتی، ہر ختم ہوئی چیز نو دوبارہ بحال کر سکتی، اور پاکستان دے ہر مشکل دے ویلے صرف وہی بات اور وہی گل کم آ سکتی جڑے امیر المجاہدین کہہ کے گئے۔ اے لوگ مذاق اڑا دے رہے کہ معیشت کس طرح دوست ہوئے گی، تو انہوں نہیں پتا کہ معیشت پاکستان دیوالیہ کچھ دنوں تے کھڑیا، شاید تو انہوں احساس نہیں کہ میں بار بار معیشت کی گل کیوں کر رہا کہ پاکستان دا معیشت بالکل اس ٹائم اس طرح ڈاوا ڈول کھڑی۔ وہ کہنے سن جی بابا جی کہنے سود نہیں ہے، جنہاں کو لیا نے انہاں کو دیو۔ میں تو انہوں قسم کھا کے کہنا کہ پاکستان دی معیشت دا آخری حل وہی ہوئے گا جو امیر المجاہدین فرما کے کہنے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اسی آج ساڑھے آن دا مقصد ایسی کہ اسی حافظ بھائی شہید نو خراج تحسین پیش کرنا آیا اور اے عہد وفا کرنا آیا کہ جناب اگر تسی خون دیتا، اگر تسی جان دیتی تو اسی توڑے پچھو بیٹھ نہیں گئے، بلکہ ہر ظالم دے گریبان نو پکڑن واسطے اسی اور مضبوط ہو کے آ گیا۔ اور حافظ صاحب توڑی روح نو لکھا سلام، تسی ایک جان دے کے مزید بیداری پیدا کی تھی، اور ناروان آلے اس گل دوتے فخر کرتے رہنے گے قیامت تک کہ جدو حضور دی ناموس رسالت نو ختم نبوت نو خون دی لوڑ پیسی تھی، اسی بھی اپنا ثبوت حافظ وحید شہید پیش کی تھی۔ آج اسی یہ سارے عہد کرن آیا کہ اے میدان چوراں واسطے خالی نہیں ہوئے گا، اے میدان جناب پاناما والے واسطے خالی نہیں ہوئے گا، اے میدان نچن ٹپڑ والے واسطے خالی نہیں ہوئے گا، اے میدان جدو لگے گا لبیک یا رسول اللہ دے نعرے دانان اور جدو سفرے ہوئے گی، پھر عالم چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان و رفانہ لک ذکرت دیکھے۔ جب حضور کے غلام نکلیں گے اور اپنے عہد و وفا کے ساتھ نکلیں گے، اور اس وفا کے ساتھ نکلیں گے جس ہاتھ کو ہم نے امیر المجاہدین کے ہاتھ میں دے کر رکھا ہے، جب وہ عہد و وفا دے کر نکلیں گے تو پھر لوگوں کو بتائیں گے کہ جلسے ایسے ہوتے ہیں، ریلیاں ایسے ہوتی ہیں، اور الیکشن ایسے ہوتے ہیں، اور اس کے رزلٹ یہ ہوتے ہیں جو لبیک والے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جذبے کے ساتھ پاکستان میں حضور کے دین کو تخت پر دیکھنا نصیب فرمائے جو جذبہ ہمیں امیر المجاہدین دے کے گئے ہیں۔ وآخر دعوانا بس میں ہدایت پیدا ہو سلام جس سوہانی چمکاتا ہے باقا چاہ، یہ سوہانی چمکاتا ہے باقا چاہ، اس دل ابرو ساتھ پیلا او سلام فتح بابے نبوت پہ بے حد دور ہو، فتح بابے نبوت پہ بے حد دور ہو، ختم دور رسالت پہ ہو سلام، اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، اور جس نے حق عاشقی کا ایسے خاتم کی خدمت پہلا ہو سلام۔ قبلہ پیر قاضی محمود وان شفا صاحب
مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل فوج من الاحوال والتهم۔ مولا کریم آج کے اس پروگرام کو اپنی بار